پاکستان کی بات ہو یا پھر حقیقی آزادی کی، بہنیں ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہیں۔ سیاسی سرگرمیوں میں عمران خان کے ساتھ نظر آنے والی ان کی 4 بہنوں میں سے ایک بہن علیمہ خان کون ہیں؟ علیمہ خان کی بیرون ملک کتنی جائیدادیں ہیں؟ عمران خان ان کو آج کی فاطمہ جناح کیوں کہتے ہیں؟ علیمہ خان کو لوگ عمران خان کا فیمیل ورژن کیوں کہتے ہیں؟ علیمہ خان اور جمائمہ کے تعلقات کیسے رہے؟ کیا ان کی طلاق میں بھی ان کا ہاتھ تھا؟ علیمہ خان اور ریحام خان کے تعلقات کیسے رہے اور اب بشرا بی بی کے ساتھ کیسے ہیں؟ عمران خان اپنی بہن علیمہ خان کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں؟ ان سارے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، اس وقت عمران خان جیل میں قید ہے اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادت عمران خان کی رہائی کے لیے بہت کوششیں کر رہی ہے۔ علیمہ خان اس تحریک کی سرگرم رکن ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی سینئر قیادت سے زیادہ علیمہ خان کے الفاظ عمران خان کے الفاظ سمجھے جاتے ہیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نیازی خاندان کی وہ واحد خاتون ہے جو شروع سے ہی اپنے دبنگ اظہار خیال اور اپنی چاروں بہنوں کی ترجمانی کے طور پر سماجی حلقوں میں جانی جاتی ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں بھی علیمہ خان ایک سرگرم کارکن کے طور پر ثابت ہوئی اور انہوں نے ہر محاذ پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ عمران خان ان سے مشورے بھی لیتے رہے اور انہیں ہدایات بھی دیتے رہے۔ سال 2024 کے 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو اس وقت عمران خان جیل میں قید تھے۔ پاکستانی عوام کو الیکشن میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنوری میں جب ایک انٹرویو میں علیمہ خان سے پوچھا گیا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت کمزور ہے کیونکہ ان سے نشان تک چھین لیا گیا اور ان کا رہنما جیل میں قید ہے، تو اس وقت جواب میں علیمہ خان نے کہا، یہ ضروری نہیں ہے نشان کوئی بھی ہو، لیکن عوام عمران خان کو پہچانتی ہے اور اس کے نمائندوں کو پہچانتی ہے۔ اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کی 200 سیٹوں پر جیتنے کی پیشن گوئی کی تھی جو کہ کسی حد تک سچ بھی ثابت ہوئی، لیکن فارم 47 کے مطابق پیشن گوئی غلط تھی۔ ان الیکشنز میں علیمہ خان نے اور یہاں تک کہ عمران خان کی چاروں بہنوں نے بہت زیادہ کوششیں کی، پارٹی کو سنبھالا اور اصل حقائق عمران خان تک پہنچائے، کیونکہ اس وقت عوام کا کسی نہ کسی پر بھروسہ کرنا ضروری تھا، اس لیے عوام نے علیمہ خان پر ہی بھروسہ کرنا ضروری سمجھا۔ علیمہ خان کی الیکشنز میں حکمت عملی کی وجہ سے عمران خان نے انہیں آج کی فاطمہ جناح کا لقب دیا، کیونکہ قیام پاکستان میں فاطمہ جناح نے بھی قائد اعظم کی اس طرح ہی سے مدد کی جیسا کہ علیمہ خان نے۔ اس وقت علیمہ خان اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادت میں کشمکش چل رہی تھی، کیونکہ عوام کے مطابق پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ان کے ساتھ وفادار نہیں اور نہ ہی خان کے ساتھ۔ ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رازدارانہ ملاقاتیں کی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت عمران خان کی نمائندگی کون کر رہا ہے اور کس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے علیمہ خان کی آواز کو ہی عمران خان کی آواز سمجھا۔ عمران خان خود کہتے ہیں کہ علیمہ خان عمران خان کی فیمیل ورژن ہے، کیونکہ علیمہ خان بھی اپنی چاروں بہنوں میں اتنی ہی مضبوط ہیں جتنا کہ عمران خان۔ عمران خان کے مخالفین انہیں ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہے کیونکہ وہ انہیں کمزور کرنا چاہتے تھے، اس لیے عمران خان چاہتے تھے کہ کبھی بھی ان کا خاندان کرپشن میں ملوث نہ ہو اور نہ ہی منی لانڈرنگ میں۔ وہ چاہتے تھے کہ جس نظریے کی وجہ سے عمران خان پر عوام بھروسہ کرتی ہے وہ بھروسہ قائم رہے۔ عمران خان کی بہنیں برصغیر کی روایات کے مطابق اپنے اکلوتے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ پہلے کرکٹر اور پھر وزیر اعظم بننے کی وجہ سے ان کی عزت بہنوں میں اور بھی بڑھتی چلی گئی، لیکن عمران خان اپنی بہنوں کی محبت میں اتنے سنجیدہ بھی نہیں کہ کبھی وہ غلط کام کریں اور وہ ان کو سزا سے بچانے کے لیے ان کے سامنے آئیں، کیونکہ وہ ایک قانون کو مانتے ہیں اور قانون سب کے لیے ہے، چاہے خاندان ہو یا کوئی اور۔ دسمبر 2018 میں تحقیقات کے مطابق علیمہ خان کی بیرون ملک میں جائیدادیں پائی گئی، جس میں دبئی میں برج خلیفہ کے 13 وسط میں ان کا ایک فلیٹ پایا گیا جس کی مالیت 7 کروڑ 40 لاکھ روپے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی ان کی پراپرٹی سامنے آئی، اس کی مالیت 45 کروڑ روپے تھی جو انہوں نے 2004 میں خریدی تھی۔ جب مکمل تحقیقات کی گئی تو ان سے یہ واضح ہوا یہ پراپرٹی انہوں نے جائز پیسوں سے خریدی، لیکن ان پر سوالیہ نشان یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پراپرٹی ظاہر کیوں نہ کی، کیونکہ ابتدائی طور پر علیمہ خان نے اس جائیداد کو ظاہر نہیں کیا تھا، جس پر انہیں قانونی نوٹس بھیج دیا گیا۔ علیمہ خان کی جائیداد ظاہر نہ کرنے پر اپوزیشن آگ بگولا ہو گئی اور وہ چاہتی تھی کہ جس طرح نواز شریف کو ایون فیلڈ ظاہر نہ کرنے پر سزا دی گئی، ایسے ہی سزا علیمہ خان کو بھی ملنی چاہیے۔ ماں سوائے علیمہ خان کے عمران خان کی
کی باقی 3 بہنیں روبینہ خانم، ڈاکٹر عظمیٰ خانم اور نورین رانی خانم کبھی بھی کھل کر سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں شریک نہیں ہوئی۔ البتہ علیمہ خانم تحریک انصاف کے دھرنوں میں، جلوسوں میں اور چیریٹی ڈنرز میں بھی بھرپور حصہ لیتی رہیں۔ وہ شوکت خانم ہسپتال اور نمل یونیورسٹی دونوں کے بورڈز آف ممبر میں بھی شامل ہیں اور اکثر نمل یونیورسٹی کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے بیرون ملک کا سفر بھی کرتی رہتی ہیں۔ عمران خان چاروں بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کے ناطے ان کی محبتوں اور شفقتوں کا مرکز بھی ہے۔ کرکٹ ہیرو بنے تو گھر والوں کو اور بھی بڑے لگنے لگے۔ سیاست میں قدم جمائے تو پیار کرنے والی بہنیں محافظانہ کردار ادا کرنے لگیں۔ کبھی کبھی تو یہ بہنیں سرپرستی اور حفاظت کرنے والے کردار سے بڑھ کر ان کے معاملات میں بھی مداخلت کرتی رہیں۔ روبینہ خانم جو کہ سب سے بڑی بہن ہے، انہوں نے اور علیمہ خانم نے بنی گالہ میں بھائی عمران کے ساتھ ہی گھروں کے لیے زمینیں بھی خریدی ہیں۔ اگر علیمہ خان کی فیملی کی بات کریں تو ان کے 2 جوان بیٹے ہیں، جبکہ ان کے خاوند کا نام انجینئر سہیل امیر خان ہے جو کہ ایئر فورس کے ریٹائرڈ افسر ہیں۔ علیمہ خان اپنے متحرک سیاسی اور سماجی کردار کے حوالے سے عمران خان کی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ دخل اندازی کا الزام سہتی رہیں۔ جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کے دنوں میں بہنوں پر مداخلت کا الزام نہیں لگا اور جمائمہ خان سے شادی سے پہلے عمران خان زمان پارک میں موجودہ خاندانی گھر میں رہا کرتے تھے۔ البتہ شادی کے کچھ عرصہ بعد جمائمہ نے عمران خان سے اصرار کر کے انہیں پہلے اسلام آباد کے E7 پھر ڈپلومیٹک انکلیو میں واقع اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا لیا، جس کے بعد بنی گالہ کی زمین خریدی گئی اور یوں وہ مشترکہ خاندانی نظام سے الگ ہوئیں۔ بعد میں جمائمہ اور عمران خان میں جو علیحدگی ہوئی، اس میں عمران خان کی بہنوں یا اس کے خاندان کا کوئی کردار نہ تھا۔ جو بھی مسئلہ تھا ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہی تھا۔ مگر ریحام خان سے شادی پر عمران خان کی بہنوں کا سخت مخالفانہ رد عمل سامنے آیا۔ عام طور پر گھر کے اندر چھپی رہنے والی لڑائی سرعام زیر بحث بھی آتی رہی۔ اسی زمانے میں علیمہ خان نے ریحام خان کو کئی خطابات بھی دیے اور انہیں اپنی ناراضگی اور گلے شکوے پر مبنی کئی پیغامات بھی بھجوائے۔ جبکہ ریحام خان کی کہانی پر یقین کیا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے عمران خان کو علیمہ خان کی گالیوں اور پیغامات کے بارے میں بتایا تو عمران خان کا فوری رد عمل یہ تھا کہ علیمہ خان نئے پاکستان کی فاطمہ جناح بننا چاہتی ہیں۔ ریحام خان کا کہنا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شاید عمران خان علیمہ خان کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنے قائد اعظم فاطمہ جناح کے قریب تھے، اس لیے عمران خان بھی نہیں چاہیں گے کہ علیمہ خان کو یہ مقام دیا جائے، بلکہ وزیر اعظم کی حلف برداری اور بشریٰ بی بی کے ساتھ اپنی شادی جیسے 2 اہم ترین مواقع پر اپنی بہنوں کو نہ بلا کر انہوں نے ان کی اہمیت اور اثر و رسوخ کو کم سے کم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف عمران خان کے مخالف علیمہ خان کو فاطمہ جناح کا مرتبہ تو کیا دیں گے، وہ انہیں آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور جیسا بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ جس طرح فریال تالپور پر مقدمات قائم ہیں، مخالف چاہتے ہیں علیمہ خان پر بھی ایسے ہی مقدمات ہوں اور عمران خان بھی آصف علی زرداری کی طرح بن جائیں اور ان کی بہن کا مقام اور مرتبہ فریال تالپور جیسا ہو جائے۔ اگر ہم علیمہ خان کی تعلیم کی بات کریں تو انہوں نے لمس یونیورسٹی سے MBA کیا، بعد ازاں ایک سہیلی کے ساتھ مل کر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا بزنس شروع کیا جو بہت چمکا۔ سہیلی سے شراکت ختم ہو گئی لیکن کاروبار چلتا رہا۔ کاروبار کے دور عروج میں انہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں سے بھی کانٹریکٹ ملتے رہے اور یوں انہیں کامیاب کاروباری خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کے اسی کاروبار میں ان کے 2 بیٹے شاہریز اور شیر شاہ بھی شریک کار ہیں۔ اپنے اس بزنس کے حوالے سے ان کا بیرون ملک بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ دبئی کا یہ فلیٹ اسی زمانے میں خریدا گیا جب وہ ٹیکسٹائل کی برآمدات کا بزنس کر رہی تھی۔ نیازی خاندان میں جہاں روبینہ کو احترام حاصل ہے تو وہیں علیمہ خان کا غصہ بہت مشہور ہے۔ وہ اکثر اپنے موقف کا اظہار جارحانہ انداز میں کرتی ہیں۔ بشریٰ بی بی سے شادی سے پہلے ہی مشترکہ خاندانی نظام تو ختم ہو چکا تھا، مگر زمان پارک کی شکل میں مشترکہ خاندانی گھر بہرحال موجود تھا۔ اس گھر کا انتظام عمران خان کی بہن نورین خانم کے سپرد تھا، جن کی شادی چچا زاد انجینئر حفیظ اللہ نیازی سے ہوئی اور وہ اپنے بیمار والد کی دیکھ بھال اور مشترکہ گھر کی نگہبانی کے لیے اسی گھر میں مقیم رہیں۔ 2013 میں جب حفیظ اللہ نیازی کے عمران خان سے سیاسی اختلافات ہوئے تو حفیظ اللہ الگ گھر میں منتقل ہوئے، البتہ ان کے بیوی بچے زمان پارک والے گھر میں ہی مقیم رہے۔ بقول حفیظ اللہ نیازی کے اس گھر کا خرچ وہ خود ہی چلاتے تھے، تاہم تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ زمان پارک والا گھر مسمار کر کے اس پر نئی تعمیر کی جا چکی ہے۔ اب کوئی بہن اس گھر
میں نہ رہتی ہے اور نہ آتی جاتی ہے، یہ مکمل طور پر عمران خان کے زیر استعمال ہے۔ آج کل سیاسی معاملات میں بشرا بی بی اور علیمہ خان کے آپس میں اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی حقیقی شکل اختیار نہیں کی۔ عمران خان برطانیہ میں طویل قیام کے بعد سے اپنے جذبات کے اظہار میں باقی پاکستانیوں جیسے گرم جوش نہیں ہے، اس لیے علیمہ خانم ہو یا کوئی اور دوسری بہن، وہ اس کے لیے اپنے سیاسی کیریئر کو ذرا سا نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ شاید یہ تو چاہیں گے کہ بہن علیمہ خان کا کوئی مالی سکینڈل نہ بنے، لیکن اگر انہیں کہیں سے سزا سنائی گئی تو عمران خان انہیں بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ماضی میں جب عمران خان کے کزن وغیرہ نے ان سے پارٹی کا ٹکٹ مانگا تو انہوں نے ان کی قابلیت کے مطابق انہیں انکار کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اور بھی کافی سارے عہدوں سے دور رکھا جن کے وہ اہل نہیں تھے۔ ناظرین اکرام، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔